متى جئت جی المدرس متى جئت من جدتي يا خالد جئت مانے جیتا مطلب آئے، کب آئے؟ متا متا جیتا کب آئے؟ کب آئے خالد تم جدہ سے کب آئے جئت امسی میں کل آیا اجاء ابراہیم معک کیا تمہارے ساتھ ابراہیم بھی آیا لا نہیں لم یجی بعد یجی مانے لم یجی یجی نہیں آیا، لم یجی بعد نہیں، اب تک نہیں آیا۔ لا لم یجی بعد نہیں، اب تک نہیں آیا۔ لم یجب بعد اب تک نہیں آیا ستجی سیجیب جی سیجیء الیوم او غدا انشاء اللہ۔ سيجيب اليوم وغدا إن شاء الله آج یا کل وہ انشاءاللہ آ جائے گا وہ آ جائے گا انشاءاللہ الزرت السفیر جی الزرت زارا مانے یزور آپ نے پڑھا ہے؟ ملاقات کرنا، السفیر امبیسڈر کو کہتے ہیں۔ تو ازرت السفیر، کیا تو نے امبیسڈر سے ملاقات کی ہے؟ الزرت السفیر کیا تو نے امبیسڈر سے ملاقات کی ہے؟ کیا تم امبیسڈر سے ملاقات کیے ہیں ذهبت إلى مكتبه ولم أجده میں آفس کو گیا لیکن ولم اور لیکن اجد ہوں لم اجد، لیکن میں نے اسے نہ پایا۔ میں نے اسے نہ پایا سمعت انہ لم یکن فی جدتی میں نے سنا ہے کہ وہ جدہ میں نہیں ہے ذاک الیوم جدہ میں وہ دن نہیں تھا جی یا عدنان انک غبتی اسبوعین انک غبت، انک غبت اسبوعین غبت میں انک غبت اسبوعین، اے عدنان تم 2 ہفتے غائب رہے۔ جی غائب ایدنا تم 2 ہفتے غائب رہے فَأَيْنَ كُنْتُ کنتا، تو تم کہاں تھے؟ چنانچہ تم کہاں تھے جی عدنان کنت فی المستشفى، كنت في المستشفى میں ہاسپٹل کو گیا تھا كنت مريضا جدا میں بہت بیمار تھا والله لقد كدت اموت اور اللہ لقد كدت لقد كدت اموت، میں بالکل مرنے کے قریب تھا، میں مرنے ہی والا تھا۔ واللہ لقد كدت اموت، واللہ میں مرنے ہی والا تھا۔ کدت اموت کا مطلب مرتے مرتے بچا، ایسے بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، مرنے والا تھا۔ والله ولله اچھا ولله لقد كدت اموت للہ اور ہی نہیں ہے وہ، واللہ ہی ہے وہ۔ جی والله لقد كدت اموت اور اللہ
اللہ کی میں قسم، واللہ کا مطلب ہوتا ہے بخدا، خدا کی قسم. جی، اور واللہ میں مرنے والا تھا. وللہ ما عرف وللہ ما عرفت ذلك، اور وللہ نہیں، واللہ. جی واللہ ما عرفت ذلك، ما واللہ عرفت ذلك، واللہ ما عرفت ذلك. وللہ ما عرفت ذلك، واللہ میں وہ نہیں جانتا تھا. مجھے اس کا علم نہیں ہوا، مجھے یہ معلوم نہ ہوا. مجھے اس کا علم نہیں ہوا، مجھے یہ معلوم نہیں ہوا. جی آگے. لم يقل لي أحد إنك مريض وإنك في المستشفى. لم یقل لی احد، مجھ سے جی کسی نے نہیں کہا. لم یقل لی احد، مجھ سے کسی نے نہیں کہا. جی انک جی مریض، کہ آپ مریض ہیں. مجھ سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ مریض ہے، بیمار ہے. وإنك المستشفى، اور آپ ہاسپٹل میں ہے. كيف حالك الآن، آپ کیسے ہیں. لعلك، جی ٹھیک ہے پڑھیے. کیف حالک الان، ابھی آپ کی طبیعت کیسی ہے. كيف حالك الآن، ابھی آپ کی طبیعت کیسی ہے. لعلك الآن أحسن، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اب بہتر ہوں گے. الحمدللہ، أنا الآن أحسن، میں اب بہتر ہوں. ولكنني لا أزال ضعيفا، لیکننی لا ازال ضعیفا، لكنني لا أزال ضعيفا، لیکن میں تک کمزور ہوں. لیکن میں ولیکننی لا ازال، لیکن میں اب تک کمزور ہوں. اب تک کمزور ہوں. ازالہ میں نے اب تک. لا ازال، اب تک. ضعیفا، کمزور ہوں. لا أزال، لیکن میں اب تک لیکن میں اب کمزور ہوں. تک کمزور ہوں. جی. شفاک اللہ شفاء کاملا، اللہ تمہیں مکمل شفا دے. شفا دے یا عثمان، ہے عثمان. اے عثمان، انک تغیب کثیر، تم بھی بہت دن غائب تھے. انک ایبسنٹ، تغیب کثیرا. جی. جی. غیبت، انک تغیب کثیرا، تم بہت زیادہ غائب ہوتے رہتے ہو. تم بہت زیادہ غائب رہتے ہو. ان غیبت، غبت یومین فی هذا الاسبوع، اس ہفتے تم 2 دن غائب رہے. غبت یومین فی هذا الاسبوع، اس ہفتے 2 دن غائب رہے. وثلاثة ایام فی الاسبوع الماضی، اور 3 دن پچھلے ہفتے غائب رہے. غبت، تغیب، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ 3 دن گزشتہ ہفتہ غائب رہے. جی. لا ينبغي لطالب ان يغيب كثيرا، کسی بھی طالب علم کے لیے مناسب نہیں ان يغيب كثيرا، کہ وہ زیادہ غائب ہو. کسی بھی لا طالب علم. ينبغي، لا ينبغي مناسب نہیں. جی. غالباً کسی بھی طالب علم کے لیے ان يغيب كثيرا، کہ وہ زیادہ غائب رہے. جی. کسی بھی طالب علم کے لیے مناسب نہیں کہ وہ زیادہ غائب رہے. لم أغب 3 أيام في الأسبوع الماضي كم قلت، جی. میں 3 دن غائب نہیں تھا پچھلے ہفتے جس طرح آپ نے کہا. جی. انما غبت یوما واحدا فقط، میں صرف 1 دن غائب تھا. لا تکذب یا اخی، جھوٹ مت بولو اے بھائی. انک غبت یوم السبت و یوم يوم الثلاثاء الثلاثاء. يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، الاربعاء. أربعاء. بے شک تم
لا تکذب یا اخی، آپ جھوٹ مت بولیے، انک غبت یوم السبت، تم سنیچر اور یوم الثلاثاء منگل، و یوم الاربعاء اور بدھ کو غائب تھے، غائب رہے، تم سیٹرڈے اور ٹیوزڈے اور وینسڈے۔ وینسڈے کو غائب رہے۔ عثمان جی انا آصف یا استاد، میں سچ بول رہا ہوں انا استاد۔ آصف، میں معذرت خواہ ہوں، آصف آئی ایم سوری کے معنی میں ہوتا ہے، انا آصف آئی ایم سوری جی۔ I'm sorry استاد، لن اغیب فی المستقبل انشاءاللہ، میں آگے انشاءاللہ ایبسنٹ نہیں رہوں گا۔ قم یا جی آدم، کھڑے ہو جاؤ اے آدم، آدم نام کھڑے ہے، ہو جاؤ آدم آدم، کھڑے ہو جائیں۔ جی قم یا آدم، کھڑے ہو جاؤ اے آدم۔ اتنام فی الفصل، کیا تم کلاس میں سوتے ہو؟ اتنام فی الفصل، کیا تم کلاس میں سوتے ہو؟ آگے آدم جی۔ آدم انا آصف یا استاد، میں معذرت خواہ ہوں اے استاد۔ غلبنی النوم لأننی ما نمت البارحة، مجھے نیند لگ گئی، لأنني ما نمت البارحة، ما لأنني نمت ما البارحة، نمت البارحة جی ما نمت البارحة، مجھے نیند لگ گئی کیونکہ میں کل رات نہیں سویا تھا۔ جی۔ لم 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 تنم، لیما لم تنم، ایک لیما جو لم لماذا کا تنم، شارٹ فارم ہے، آپ کو بتایا تھا میں نے۔ جی لما لم تنم، تم کل کیوں نہیں سوئے تھے؟ کان فی صداع شدید، یہ قلم صداع شدید، صداع شدید، صداع شدید، فلم انم فلم انم بسببه، فلم انم بسببه، صداع میں صداع شدید، صداع ہیڈک کو کہتے ہیں، سر درد کو کہتے ہیں۔ مجھے بہت ہیڈ ایک سر درد ہو رہا تھا، فلم فلم انم بسببه، تو اسی اور وجہ سے میں سو نہیں پایا۔ اسی وجہ سے میں سو نہیں پایا۔ یرن الجرس فیقوم المدرس، یا جی استاذ اے ٹیچر، انا اريد، میں چاہتا ہوں، ان ازورک اليوم بعد صلاة العصر، کہ میں آپ سے کل عصر کے بعد ملاقات کروں۔ زرنی غدا فانی مشغول اليوم، جی۔ زرنی میں انا اريد ان ازورك اليوم، میں آج آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جی عصر کے مہوجہ، بعد۔ زرنی غدا کا زرنی، معنی پوچھا تھا، ہاں، کل مجھ سے ملاقات کرو۔ کل مجھ سے ملاقات کرو کیونکہ میں آج بزی ہوں۔ جی چلیے، اس کے بعد جو ہے فرسٹ ایکسرسائز میں آئیے، نیکسٹ پیج میں، اس میں آپ کو سبق کے اکارڈنگ جو ہے آنسر دینا ہے۔ كم اسبوعا غاب عدنان، لما كان عدنان غائبا، كم يوما غاب عثمان في الاسبوعين، لما لم ينم آدم۔ یہ 4 کوشچنز ہے، یہ آنسرز دینے ہیں جی۔ کم اسبوع غاب الادنان، كم اسبوعا عدنان، غاب عدنان، جی غاب عدنان اسبوعين، لما كان عدنان غائبا، كان عدنان غائبا لأنه مريض، كم يوما غاب عثمان في الأسبوعين، غاب عثمان في الأسبوعين 50 يوما،
خمسين يوما. کتنے دن غائب تھا؟ 5 دن. 50 يوما. 5 أيام. 5 أيام. لما لم ينم آدم. لما لم ينم آدم. آدم. ينم آدم لأنه لم ينم آدم. لم ينم آدم. لم ينم آدم لأنه جی. لم ينم آدم لأنه کل نہیں سویا تھا. لأنه كان پیچھے آیا ہے نا. لأنه كان به صداع شديد. ایسے بولیں گے لأنه كان لأنه به صداع كان به لأنه صداع كان به شديد. صداع شديد. جی. چلیے. اس کے بعد دیکھیے میں نے بتایا تھا آپ کو معطل کے بارے میں کل. معطل کل نہیں 1-2 دن پہلے معطل کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ جس میں حرف علت ہو واو الف یا میں سے کچھ ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ معطل کہلاتا ہے. تو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ معطل کی جو ہے نا کئی قسمیں ہیں. میں جو ہے جی کہ معطل جو ہے اگر فا کلمہ کی اسٹارٹنگ میں سب سے اسٹارٹنگ میں وہ حرف علت تو وہ معطل فا ہوتا ہے. اور اگر بیچ میں ہو تو وہ معطل عین ہوتا ہے. بتایا تھا میں نے. لاسٹ میں ہو تو معطل لام ہوتا ہے. تو یہ جو اگزامپلس آپ کے سامنے دی گئی ہے نا قالا یقولو کانا یکونو زارا یزورو اس میں آپ دیکھیے گا تو اس میں حرف علت آپ بتائیے حرف علت اس میں کہاں پر ہے. ٹھیک ہے یعنی بیچ میں ہے اسٹارٹنگ میں یا اینڈنگ میں. جی بتائیے کہاں پر ہے. جی قال. جی حرف علت بتائیے. حرف علت 3 ہم نے بتایا تھا نا واو الف یا یہ حرف علت ہے. ٹھیک عین ہے پہ ہے. عین پہ ہے تو یہ کیا ہوگا؟ معطل عین ہوگا. اوکے. جی جی. سب میں یقول. جتنے بھی وربس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں سب وہی ہے. سب کا معنی بھی کیجیے. قال اس نے کہا. یقول. یہ جتنے اگزامپل ہے نا قالا سے لے کر کے الف الف میں جتنے وربس ہے اس میں جو حرف علت ہے وہ واو ہے. اوکے. اور با میں جتنے بھی حرف علت ہے اس میں کیا ہے؟ الف ہے. اوکے سوری با میں جتنے حرف علت ہے اس میں کیا ہے؟ یا ہے. اور جیم میں جتنے حرف علت ہے اس میں کیا ہے؟ الف ہے. اوکے سمجھ میں آیا؟ جی لیکن قال میں تو الف ہے نا حرف علت. قال مضارع کو دیکھنا ہے آپ نے. مضارع کو. جی ٹھیک ہے جی جی. چلیے میننگ کے ساتھ پڑھیے. کالا قال یقول یقول. ایسے تو یہ کہے گا کالا بولنا. یقول کہنا. کانا جی. یکون ہونا. زارا یزور ملاقات کرنا. ایسے. جی قال یقول بولنا. کان جب یکون ہوگا سینٹینس میں جب ہونا. یہ ورڈس آئیں گے نا تب پاسٹ ہوگا تو پاسٹ میں ٹرانسلیٹ کریں گے. اینڈ کیا بولتے ہیں فیوچر ہوگا تو فیوچر میں اینڈ پریزنٹ ہوگا تو پریزنٹ میں. لیکن اگر ایسے جی. ہی فار ایگزامپل ذکر کر دیا جائے تو وہاں پر آپ نے مصدر والا میننگ کرنا ہے. لائک زارا یزورو مینس ملاقات کرنا. ملاقات کرنا. اوکے جی. جی. قام یقوم ٹھہرنا. ذاق یذوق. ذاق یذوق.
ذاق यज़ूक़ चखना, चखना, टेस्ट करना। جی جی ذاق یذوق چکنا. طاف یطوف طاف यतूफ़ चक्कर लगाना, गश्त करना. چکر لگانا. صام یصوم جی. صام یصوم روزہ رکھنا. صحیح ہے نا. جی جی صحیح ہے. دار یدور دار یدور مانے دار یدور چکر لگانا، گھومنا. طاف یطوف اور دار یدور کا ایک ہی معنی ہے. سیم سیم بھی نہیں ہے، دار یدور اور طاف یدور. جی چکر لگانا ہوگا. تاب یتوب تاب یتوب تاب یتوب کا معنی کیا ہے؟ توبہ کرنا. تاب یتوب توبہ کرنا، رجوع کرنا. توبہ کرنا رکوع کرنا. بالا یبولو بالا یبولو مانے بالا یبولو پیشاب کرنا. جی بالا یبولو پیشاب کرنا. جاء یجیب آنا. باع باع یبی باع یبیع بیچنا. سار یسیر با جی. جا یجیو آنا، باع یبیعو بیچنا، بیچنا. سار یسیرو چلنا. سار یسیر چلنا. عاش یعیشو عاش یعیشو مانے سار یسیرو چلنا، عاش یعیشو زندگی گزارنا. زندگی گزارنا. جی. چلیے اس کے بعد جیم والا پڑھیے. جی نام ینام سونا. خوف یخاف ڈرنا. کاد یکادو کاد یکادو قریب ہونا. قریب ہونا. ما زال لا یزالو مانے ما زال لا یزالو اس کا معنی بھی ہوتے رہنا. ہوتے رہنا. اس کے بعد تھرڈ ایکسرسائز میں دیکھیے، ملٹیپل سیرے لکھے ہوئے ہیں، اس کا ترجمہ کیجیے سیرا کے اکارڈنگ. بتانا ہے آپ کو کہ یہ کون سا سیگا واحد مذکر غائب کا ہے، کہ واحد مؤنث غائب کا ہے، کہ جمع مذکر غائب ہے، کہ جمع مؤنث غائب ہے. جی. پڑھیے.
جی عمر بھائی. مائک میوٹ ہے آپ کا. حامد قال، حامد نے کہا، الطلاب قالوا، اسٹوڈنٹس نے کہا، آمنہ قال، آمنہ نے کہا، الطالبات قلن، اسٹوڈنٹس نے کہا، انت قلت، تو نے کہا، انتم قلتم، تم سب نے کہا. جی نیکسٹ پیج. انت قلتی، تو کہی، انتن قلتم، نہ تم سب نے کہی، انا قلت، میں کہا، نحن قلنا، ہم سب نے. جی آواز جا رہی میری؟ جی. ہاں پڑھیے وہ. جی اس کے بعد دیکھیے فورتھ میں تین ورب ہے، کانا ہے، زارا ہے اور کانا ہے. کاما، زارا اور کانا، ان تینوں کا استعمال کرنا ہے
جیسے کہ ابھی جسٹ تھرڈ ایکسرسائز میں آیا نا کہ حامد قال الطلاب قالوا آمنت قالت الطالب، سیم پیٹرن پہ آپ نے بنانا، جیسے حامد قام الطلاب قاموا، ایسے سمجھ میں آیا؟ جی میرے بھائی سمجھ میں آیا؟ جی ایک بار ریپیٹ کریں. جیسے ابھی تھرڈ ایکسرسائز تھا نا ملٹیپل جی سیگوں کے ساتھ، حامد قال الطلاب قالوا جی انت قلت انتن قلتن، جی ایسے ہی جو تین وقت ہے فورتھ ایکسرسائز میں اس کو یوز کرنا ہے. جی جی پڑھیے. جی کیا ہوا پڑھیے، مائک میوٹ ہے. جی ففتھ ایکسرسائز پڑھنا ہے. فورتھ ایکسرسائز دیکھیے نا، فورتھ میں دیکھیے کاما زارا اور کانا تین وربز نظر آ رہے ہیں آپ کو. جی اس کو ملٹیپل سیگوں کے ساتھ یوز کرنا ہے، جیسے حامد قاما، جی حامد جی کھڑا ہوا، ایسے تینوں کو بھی یوز عبداللہ کرنا ہے. قامو. تینوں کو بھی یوز کرنا. جی جی حامد قام، الطلاب قاموا، آمنة قامت، الطالبات 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 جی قام، الطالبات قامنا قمنا قمنا. قمنا، أنت قامت، قمت. أنت قمت، أنتم قمتم، أنت قمت، أنتن قمتن، أنا قمت، نحن قمنا. گڈ. خالد زار، الطلاب زاروا، آمنة زارت، الطالبات زرنا، أنت زرت، أنتم زرتم، أنت زرت، أنتن زرتن، أنا زرت، نحن زرنا. جی خالد كان خالد، كانوا طلاب، كانت آمنة، الطلاب کانو، ایسے. الطلاب كانوا، آمنة كانت، الطالبات كن، أنت كنت، أنتم كنتم، أنت كنت، أنتن كنتن، أنا كنت، نحن كنا. جی ففتھ ایکسرسائز ہے، اس کی ٹرانسلیشن کیجئے. جی عمیر بھائی. زرنا المدرس الجديد البارحة. جی ہم نے
نئے استاذ سے ملاقات کی البارحة کل. ہم نے نئے استاد سے ملاقات کی کل. أذقت هذا الطعام يا أختي. ذقت کیا اے میری بہن، کیا تم نے یہ کھانا چکھا؟ نعم ہاں. ذقته ووجدته لذيذة جدا. میں نے اسے چکھا اور میں نے اسے بہت ٹیسٹی پایا. ذهبت إلى المكتب وطفت بالكعبة. میں لائبریری کو گیا اور میں مکہ کو گیا اور کعبہ کے چکر لگا. صمنا یوم الاثنین. صوم ہم 2 دن روزہ رکھے. ماذا قالت لحامد یا احمد. ماذا قلت لحامد یا احمد. یا احمد تم نے حامد کو کیا کہا؟ ما قلت له شيئا. میں نے اس کو کچھ نہیں کہا. متى قمتم من النوم يا ابنائي. جی. متى قمتم من النوم یا ابنائی، تم نیند سے کب بیدار ہوئے؟ تم نیند سے کب بیدار ہوئے اے لڑکوں؟ قمنا قبل اذان الفجر. ہم فجر کے اذان سے پہلے اٹھے. بال جی. الطفل في ثوبي. جی. لڑکے نے ثوبن مانے الطفل فی ثوبی، لڑکے نے، بچے نے. ثوبن مانے ثوبن آ چکا ہے، کپڑا، کلوتھ. لڑکے نے میرے کلوت میں پیشاب کر دیا. تبت الی اللہ. اللہ کی طرف ہمیں توبہ تبت الی کی. اللہ، میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. كنت متعبا اليوم فلم أذهب إلى المدرسة متعبا. کنت متعبا، میں تھکا ہوا تھا آج. میں آج تھکا ہوا تھا، چنانچہ میں آج اسکول کو نہیں گیا. زارني صديقي أمس وزارته اليوم. میں اپنے دوست سے کل ملا اور میں آج اس سے ملا. میرے دوست نے کل مجھ سے ملاقات کی. وزرتہ الیوم، اور میں نے اس سے آج ملاقات کی. میرے دوست نے مجھ سے کل ملاقات کی اور میں نے آج اس سے ملاقات کی. جی. اس کے بعد دیکھیے 6 ایکسرسائز میں مضارع کا یوز کیا گیا ہے ملٹیپل سیو کے ساتھ. پڑھیے اس کو ترجمہ کے ساتھ. حامد یقول، یہاں سے جی. مائک میوٹ کیوں ہو جا رہا ہے آپ کا؟ جی. حامد یقول. حامد کہتا ہے. الطلاب یقولون. اسٹوڈنٹس کہتے ہیں. آمنہ تقول. آمنہ کہتی ہے. الطالبات یقولن. اسٹوڈنٹس کہتی ہے. انت تقول. تم نے کہا. انتم تقولون. تم سب. انت تقول تم کہتے ہو. انتم تقولون تم سب کہو. سب کہتے ہو. جی.
اس کے بعد انتی تقولین، آگے پڑھیے، انتی تقولین، نیکسٹ پیج. انتی تقولین، تو کہتی ہے، انتن تقلن، تم سب کہتی ہو، انا اقول، میں کہتا ہوں، نحن نقول، ہم سب کہتے ہیں. جی چلیے بس اب جو ہے یہاں سے کل پڑھائیں گے انشاءاللہ. جی یہاں سے باقی ہے ہود الرسول. جب قوم عاد جو ہے ظلم کرنے لگی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کرتی، تب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت ہود کو بھیجا. تو اب یہاں سے حضرت ہود کا تذکرہ ہے کہ ہود الرسول، حضرت ہود پیغمبر. وہ اراد اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا، ان یرسل، کہ بھیجے، الی عاد، قوم عاد کی طرف، کیا؟ رسولا، رسول بھیجے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی کہ وہ قوم عاد کی طرف ایک پیغمبر بھیجے. ان اللہ لا یرضی لعباده الکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جو ہے وہ کفر کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا ہر زمانے میں، تاکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام رہنمائی کرتے رہے. ان اللہ لا يحب الفساد فی الارض، اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب الفساد، زمین میں الفساد فی الارض، زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا. وكان عاد لا يستعملون عقولهم إلا في الأكل والشرب واللهب واللعب وبناء البيوت. اور قوم عاد لا يستعملون عقولهم، اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتی تھی. لا يستعملون، یہ استعمل يستعمل، یوز کرنا، استعمال کرنا. تو لا يستعملون عقولهم، قوم عاد اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتی تھی، الا في الاكل والشرب، مگر کھانے اور پینے میں. قوم عاد اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتی تھی، الا فی، مگر کھانے، والشرب، اور پینے میں، واللہب واللعب، اور کھیل کود میں. قوم عاد اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتی تھی، الا فی الاکل والشرب، مگر کھانے اور پینے میں، واللہب واللعب، اور کھیل اور کود میں، وبناء البیوت، اور گھروں کو بنانے میں. یعنی ان کا مشغلہ بس اتنا ہی رہ گیا تھا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں، کھیل کود کی چیزوں میں، عیش اور مستی کی چیزوں میں، گھروں کی تعمیر کی چیزوں میں وہ عقل استعمال کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے لیے، کفر اور شرک سے بچنے کے لیے اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتے. تو وقت فسدت عقولهم، فسد یفسد کا مطلب ہوتا ہے خراب ہو جانا، ناقابل استعمال ہو جانا. تو ان کی عقلیں خراب ہو چکی تھیں، فساد کا شکار ہو چکی تھیں. کیوں؟ لأنهم لا يستعملونها في الدین، اس لیے کہ وہ لوگ لا يستعملونها، اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتے تھے. لا يستعملونها، ہا ضمیر عقول کی طرف لوٹتی، اس لیے کہ وہ اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتے تھے. کہاں؟ فی الدین، دین کے سلسلے میں. وكان عاد عقلاء في الدنيا اغبیاء فی الدین، اور قوم عاد جو ہے وہ کیا تھی؟ عقلاء فی الدنیا، دنیا کے سلسلے میں تو وہ عقل مند تھی. قوم عاد عقلاء فی الدنیا، دنیا کے سلسلے میں عقل مند تھی. اغبیاء فی الدین، اور دین کے سلسلے میں کیا تھی؟ وہ غبی تھی. دین کے سلسلے میں بیوقوف تھی. یعنی دنیا کے سلسلے میں، دنیا کے امور میں، دنیاوی کاموں میں تو اس کی عقل بہت چلتی تھی قوم عاد کی، لیکن دین کے کاموں میں، دین کے سلسلے میں اغبیاء فی الدین، اغبیاء غبیین کی جمع بیوقوف، احمق. یعبدون الحجارۃ ولا یعقلون، یعبدون الحجارۃ، وہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے. یعبدون الحجارہ، پتھروں کی پوجا کرتے تھے. ولا یعقلون، اور
ولا یعقلون، اور عقل نہیں رکھتے تھے، سمجھتے نہیں تھے. عقل یعقل سمجھنا، عقل رکھنا، سمجھتے نہیں تھے. فاراد اللہ ان یرسل الیہم رسولا یہدیہم، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ان یرسل الیہم، کہ ان کی طرف ایک ایسا پیغمبر بھیجے، رسولا ایک ایسا پیغمبر بھیجے، یہدیہم جو ان کے کیا کرے، ان کی رہنمائی کرے، ان کی ہدایت کا کام کرے، ان کی رہنمائی کرے. واراد اللہ ان یکون هذا الرسول من انفسهم، اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ان یکون هذا الرسول، کہ یہ پیغمبر جو ہے من انفسهم، انہی میں سے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ یہ پیغمبر کیا ہو، انہی میں سے ہو، من انفسهم، انہی میں سے ہو. من انفسهم کا مطلب خود انہی میں سے ہو، یعنی کہیں اور سے نہیں، کسی دوسری جگہ سے نہیں، بلکہ خود انہی کی قوم سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پیغمبر کو منتخب کیا. واراد اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ان یکون هذا الرسول، کہ یہ پیغمبر جو من انفسهم، خود انہی میں سے ہو. یعرفونہ، وہ ان کو جانے، یعرفونہ ان کو پہچانتے ہوں، ویفہمون کلامہ، اور ان کی بات سمجھتے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو بھیجا ہے نا، تو اس میں خاص طور سے اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ پیغمبر جو ہو وہ خود قوم سے ہو، قوم کی زبان بولتا اور سمجھتا ہو، تاکہ دین کی جو تعلیمات ہیں وہ قوم تک پہنچانے میں آسانی ہو، اور قوم کے پاس کسی طرح کا کوئی ایکسکیوز نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کون سی لینگویج بولتا ہے، اور پتہ نہیں کس قوم اور کس قبیلے کا ہے، اور ہمیں سمجھانے آ گیا ہے. کیونکہ ہر قبیلہ اور ہر قوم جو ہے اپنے تئیں جو ہے وہ ایک خودداری رکھتی ہے، ایک تعصب رکھتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم سے ہی کیا بھیجا، انبیاء کرام کو بھیجا. ہمارے نبی کو جو بھیجا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا، پوری انسانیت کے لیے، چاہے وہ کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے اور کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو. پہلے کے انبیاء میں یہ بات نہیں تھی. پہلے کے انبیاء کو اللہ نے جو بھیجا وہ مخصوص قوم کی طرف، مخصوص قبیلے کی طرف، مخصوص ملکوں کی طرف، اس طرح سے. تو یعرفون ہو، یا ہم ان کو سمجھتے ہوں، پہچانتے ہوں، یا فہمون کلام ہو، اور ان کی بات سمجھتے ہیں. یعنی جو کانورسیشن ہو میسنجرز اور قوم کے درمیان، اس کو وہ پوری طرح کیا کرتے ہو، سمجھتے ہو، تاکہ پھر وہ ایمان لا سکیں. کان ہود ذالک الرسول، حضرت ہود وہ پیغمبر تھے. کان ہود ذالک الرسول، حضرت ہود کیا تھے، وہ پیغمبر تھے. یعنی جس پیغمبر کو اللہ نے اس قوم کے اندر بھیجا، اس پیغمبر کا نام کیا تھا، ہود. تو ہود وہ پیغمبر تھے. ولد فی بیت شریف، وہ ایک شریف معزز گھر میں پیدا ہوئے. ولد فی بیت شریف، وہ ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے. ولد فی بیت شریف کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے. بیت شریف، معزز گھرانے، ولد پیدا ہوئے. فی عاد، قوم عاد میں، تو وہ قوم عاد کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے. وَنَشَأَ عَلَى عَقْلٍ وَصَلَاحٍ، اور ان کی پرورش ہوئی کیسے، عقل، اور عقل و صلاح پر، یعنی مکمل جو ہے وہ عقل مندی، دانش مندی اور صالحیت کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی. تو ترجمہ کریں گے ونشا، جو ہے وہ دانش مندی اور صالحیت پر ان کی کیا ہوئی، پرورش ہوئی. جی، اس میں جو الفاظ آئے ہیں آپ دیکھیے، اس میں بیت شریف، بیت شریف کا مطلب معزز گھر. بیت شریف فی عاد، قوم عاد کا ایک معزز گھر. ٹھیک ہے، تو فی بیت شریف، ایک معزز گھر میں، ولیدہ پیدا ہوئے. آپ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہ لفظ آ چکا ہے، وہ قصص کے پہلے جلد میں بھی آیا تھا، اور اس میں دروس اللغہ میں بھی آیا ہے کہ ولد یلیدو کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، لیکن پیدا ہونے کے لیے ولیدہ استعمال کرتے ہیں، یعنی پہلے ماضی مجہول کا استعمال کرتے ہیں. عام طور سے یہی استعمال کرتے ہیں، ولیدہ. ٹھیک ہے، یہ ماضی ہے، ماضی مجہول ہے، پیدا ہوا، پیدا ہوئے. اور یولدو یہ مضارع استعمال، جیسے کیا بولتے ہیں، قل اللہ واحد اللہ الصمد والی جو صورت ہے سورہ اخلاص، اس میں لم یلد ولم یولد، لم یلد جو ہے یہ ماضی مضارع ہے ولدہ کا، اور لم یولد یہ جو مضارع مجہول ہے ولیدہ کا. ٹھیک ہے، یہ نشا، نشا ایک لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، نشا کا مطلب ہوتا ہے پرورش پانا. ٹھیک ہے، تربیت پانا، پرورش پانا. جی، یہ کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیجئے. جی عمران بھائی، سمجھ میں آ گیا سبق؟
اگر کوئی جو ہے کوئی چیز چھوٹ جائے تو اس کو ریکارڈنگ سے دیکھ لیا کیجیے. ریکارڈنگ دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ جی جی ہاں حضرت کبھی دیکھتے. جی طلحہ بھائی آپ دیکھتے ہیں؟ آپ تو آنا جانا کرتے ہیں، آتے ہیں پھر تھوڑی دیر رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. طلحہ بھائی مائک میوٹ ہے آپ کا. بہرحال اس کو دیکھیے گا آپ لوگ. استعمال یستعملو کا جو لفظ آیا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے استعمال کرنا. ٹھیک ہے. اغبیا میں نے بتایا آپ کو، اغبیا غبیون کی جمع ہے بیوقوف، یعنی ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی ہو لیکن وہ عقل کا استعمال نہ کرتا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ غبی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. بودا اس کا ترجمہ کر دیں. دیکھیے وہ لوگ تھے قوم عاد، ایسے تھے کہ دنیاوی امور میں تو اپنی عقلیں استعمال کرتے تھے اور ایسے ایسے محلات بناتے تھے کہ آج تک اس کے آثار ہیں، اور آج تک وہ محلات، وہ عمارتیں جو ہے وہ موجود ہیں. لوگ دنیا بھر میں جو ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ اپنی عقلیں استعمال نہیں کرتے. دین کے معاملات میں، دینی امور میں وہ اپنی عقلیں استعمال نہیں کرتے تھے. اس لیے جو ہے دعا مانگی گئی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ بصارت کے ساتھ بصیرت بھی دے، یعنی اللہ تعالیٰ سمجھ دے. قرآن میں جہاں بھی ناشکری اقوام کا تذکرہ ہوا ہے اس میں یہی کہا گیا ہم قوم لا یعقلون، یہ ایسی قوم ہے کہ جو سمجھتے نہیں ہے، سمجھ نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے. عقل نہیں رکھنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ پاسبلٹی رکھی ہے کہ وہ غور کر کے، سمجھ کر کے دین کی سمجھ حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ کے مظاہر قدرت پر غور کر کے وہ دیکھے کہ اتنی بڑی دنیا جس نے بنائی ہے وہ آخر ہے کون، اور اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے. وہ ہمیں پیدا کیا ہے تو آخر کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. انسان اپنی عقلوں کو استعمال کر کے ان ساری چیزوں پر ایمان لا سکتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر سکتا ہے. گویا اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کو ایک تنہا اکیلا ماننا جو ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے، یعنی انسان کی فطرت میں داخل ہے. وہ انسان بائی نیچر ایسا ہوا ہے کہ اس کو اللہ کی وحدانیت پر، دین پر ایمان لانا ہے. یہ الگ بات ہے کہ حدیث میں جیسا کہ آیا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین اسلام پر، دین فطرت پر ہوتا ہے. ماں باپ اور رنگ و ماحول کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہودی بن جاتا ہے، ہندو بن جاتا ہے، نصرانی بن جاتا ہے، فلانا ڈھمکانا، یہ سب بن جاتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس دین اور جس مذہب میں پیدا کیا وہ دین فطرت ہے. دین فطرت کو کہا گیا، یعنی انسان نیچرلی ایسا ہے کہ وہ اس دین کو، اسلام کو ایکسیپٹ کرے گا. دین اسلام کو یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرے بغیر کوئی انسان نہیں رہ سکتا ہے. یہ ہے فطرت انسان کی. لیکن وہی کہ اس فطرت تک انسان کی پہنچ ہوگی، اس فطرت تک انسان کی رسائی ہوگی عقل کا استعمال کر کے. اللہ تعالیٰ نے ایک قوت رکھی ہے عقل، اس عقل کا استعمال کر کے کیا ہوگا؟ انسان وہاں تک پہنچے گا، فطرت کی اصل روح تک پہنچے گا اور پھر اس دین کو سمجھے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے اگر عقل پر پردہ پڑا ہوا ہو تو کیسے انسان سمجھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ سچی سمجھ نصیب فرمائے، دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور دین کی سمجھ کے ساتھ ساتھ جو اس پر استقامت نصیب فرمائے. آج کے زمانے میں جو ہے حالات ایسے ہیں، ماحول ایسے ہیں کہ انسان کا اپنے ایمان کا تحفظ، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا جو ایک چیلنجنگ کام بن گیا، خصوصاً ایسے ماحول میں کہ ہر طرف شرک اور کفر کے مظاہر ہو ہمارے ملک میں خاص طور سے، اور ایک طرح سے جو ہے ہندوازم جو ہے آپ پر تھوپا جا رہا، اس کی تہذیب آپ پر تھوپی جا رہی ہو، اس کے جو ہے وہ رسوم آپ پر تھوپے جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایسے حالات میں انسان کا اصل جو ہے، ایک مسلمان کا جو اصل جو سمجھیے کہ سارا کچھ ہونا چاہیے زور، وہ اس بات پر کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا بنے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور ہر وقت یہ کوشش کرے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس کے ذہن و دماغ میں مستحضر رہے. اس طرح سے انسان جو ہے گناہوں سے اجتناب اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، ان چیزوں سے انشاءاللہ جو ہے ایک انسان، ایک مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے.
جی مولانا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مولانا ایک سوال یہ تھا کہ عورتیں لیڈیز پرفیومس یوز کر سکتی ہیں کیا؟ خوشبو لگانا ہاں لگا کر سکتی ہیں، کر سکتی ہیں، بس خوشبو ایسی ہو کہ اس میں پھیلاؤ زیادہ نہ ہو. جی اپنی حد تک ہی رہے بس. ہاں ایسا جی. اور گھروں میں یوز کرے اپنے شوہر کے لیے، گھروں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باہر اگر نکل رہی ہیں تو ایسا ہو کہ اس کے اندر پھیلاؤ نہ ہو، لوگوں کی توجہ اس طرف نہ ہو. جی جی چلیے، اور کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کا؟ مہر بھائی، عمران بھائی. تو اس کورس سے آپ حضرات کو فائدہ ہو رہا ہے نا؟ عمیر بھائی آپ کی جی کیا فیڈ بیک ہے؟ عمیر بھائی آپ بتائیے، فیڈ بیک بتائیے اپنا کچھ. جی عمیر بھائی مائک میوٹ ہے، انمیوٹ کیجیے. جی عمران بھائی آپ اپنا فیڈ بیک بتائیے کیا ہے. اللہ بھائی آپ ہی بتائیے. جی الحمدللہ. فائدہ تو ماشاءاللہ بہت ہو رہا ہے مولانا اس سے. اس کورس کے ذریعے جو ہے الحمدللہ جو نالج وغیرہ نہیں تھی، جو معلومات نہیں تھی دین کے بارے میں، الحمدللہ زیادہ سے زیادہ جو ہے سمجھنے کی. جیسا قصص النبیین ہے دیکھیے، تو اس میں الحمدللہ کافی ساری انبیاء کرام کے بارے میں اس میں معلومات ہو رہی ہے. جی انبیاء نام وغیرہ بھی اکثر نہیں معلوم تھے، تو وہ بھی نام وغیرہ جو ہے معلوم ہو رہے ہیں الحمدللہ اس کے ذریعے. اور سمجھنے کے لیے عربی سمجھ نہیں پاتے تھے اتنا، جو قرآن مجید میں بھی ہے جو بھی ہے، تو الحمدللہ دھیرے دھیرے جو ہے سمجھنے کا بھی الحمدللہ اندازہ مل رہا ہے اس سے، درس اللغہ سے. ہاں بس ہم تھوڑا برابر طریقے سے جوائن نہیں کر پا رہے، تھوڑا کالج کا تھوڑا مسئلے کی وجہ سے. اور الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ ہونے، اگر ہم مکمل طور پہ کوشش کریں گے جوائن ہونے کے لیے وقت پر، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس سے. جی انشاءاللہ. اور الحمدللہ آپ ہیں اور مفتی احمد صاحب ہیں، الحمدللہ بہت پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں. آپ لوگ سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ آسانی سے. جی الحمدللہ عمدہ انداز بھی ہے آپ لوگ کا. اللہ آپ لوگوں کو بھرپور جزا عطا کرے مولانا، جزاک اللہ خیر الجزا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھا سمجھیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سب کا نام بھی روشن ہو ہماری طرف سے انشاءاللہ. بس انشاءاللہ سب جی. شرمندہ ہیں، معذرت چاہتے ہیں اس کے لیے کہ وقت پر جوائن نہیں ہو پاتے ہیں تھوڑا سا. مجھے انشاءاللہ دیجیے انشاءاللہ جی مزید جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. عمر بھائی آپ کے کیا تاثرات ہے؟ عمر بھائی مائک انمیوٹ کیجیے، مائک میوٹ ہے آپ کا.